اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ منطق مرحوم مظفر کے حوالے سے آج ہمارا یہ 28واں درس ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے نسب اربع کی جو نقیضیں ہیں ان کی نسبتوں کے حوالے سے بحث کی اور بیان کیا کہ جب دو کلیاں اور دو مفہوم ایسے ہوں کہ جن میں تساوی کی نسبت ہے، تو جب ان دو متساوی کی نقیض بنائیں گے تو نقیض المتساویین متساویان، تو دو متساوی کی نقیض بھی متساوی ہوگی، اور اس کو ہم نے برہان اور استدلال کے ساتھ ثابت کیا۔ اور یہ برہان اور استدلال کا طریقہ جو تھا طریقۃ الدوران و تردید یا طریقۃ الاستقصاء تھا، کہ جس میں ہم یہ روش اختیار کرتے تھے کہ اگر ہم ایک دعویٰ کرتے تھے، ادعا کرتے تھے کہ دو متساوی کی دو نقیضوں میں تساوی ہی کی نسبت ہوتی ہے، تو ہم یہ فرض کرتے تھے کہ اگر یہ نسبت جو ہم نے دی ہے دو نقیضوں میں تساوی کی، اگر یہ ہمارا دعویٰ صحیح نہ ہو تو باقی نسبتیں ہونی چاہیے، یا تباین کی نسبت ہو، یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو۔ اور جب باقی نسبتوں کو ہم فاسد اور باطل قرار دے دیں تو خود بخود ہمارا وہ مدعا کہ ان دونوں نقیضوں میں تساوی کی نسبت ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیان کیا دوسری جو قسم تھی عموم خصوص مطلق کی، کہ جب عموم و خصوص مطلق ہو دو چیزوں کے درمیان تو اس نسبت کو جب ہم ان دونوں میں نقیض بنا دیں گے، عام کی نقیض بنا دیں گے اور اخص کی نقیض بنا دیں گے، تو یہ جب دو نقیضیں ہوں گی تو ان میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، لیکن یہ عموم خصوص مطلق کی جو نسبت ہوگی برعکس ہو جائے گی، یعنی جو عام تھا وہ اخص ہو جائے گا اور جو اخص تھا وہ عام ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم ان کو نقیض بنائیں گے تو نقیض العام میں اخص و نقیض الاخص سے عام، یہ نسبت نقیض میں بدل جائے گی۔ عام کی نسبت جو عام کی تھی وہ اخص ہو جائے گی، اور نقیض جب اخص کی بنائیں گے تو وہ عام ہو جائے گی۔ اب اخص کی نقیض عام اور عام کی نقیض اخص ہو جائے گی۔ اس کو بھی اسی طریقہ دوران و تردید یا طریقہ استقصاء کے ذریعے سے ثابت کیا کہ باقی نسبتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ عام خاص مطلق کی دو نقیضوں میں عام خاص مطلق کی یہی والی نسبت کہ عام عام رہے یہ بھی نہیں ہے۔ جب ساری مفروضہ صورتیں اور حالات متصورہ باطل ہو اور فاسد ہو گئے تو ثابت ہو جائے گا کہ نقیض عام اور اخص، یہ جو عام اخص مطلق کی جو دو نقیضیں ہیں ان میں عام اخص مطلق ہی کی نسبت ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ یہ نسبت برعکس ہو جائے گی، جو عام ہے وہ اخص ہو جائے گا اور اخص عام ہو جائے گا۔ اس کو بھی برہان استدلال کے ذریعے ثابت کیا۔ اب ہماری گفتگو جو پہنچی ہے وہ تیسری نسب اربع کی تیسری قسم میں پہنچی ہے، کہ جہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب دو ایسے مفہوم ہوں، دو ایسی کلیاں ہوں کہ جب ان میں دیکھیں تو نسبت جو ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، یعنی ایک مادہ اجتماع ہو کہ جس میں دونوں جمع ہو جائیں، اور دو مادہ افتراق ہو کہ دونوں اپنے موارد اور اپنے مصادیق کے ساتھ خاص ہوں، اور دوسرا اس میں عنوان صادق نہ آئے، جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ طیر اور اسود دو ایسی کلیاں ہیں کہ یہ دونوں کالے کبے میں مثلا جمع ہو جاتی ہیں، کہ جو مصداق طیر بھی ہے اور مصداق اسود بھی ہے، کالا بھی ہے اور پرندہ بھی ہے، لیکن اسود جو ہے سفید کبوتر میں خارج ہو جاتا ہے، اور فقط پرندے کا عنوان سفید کبوتر میں صادق آتا ہے کہ وہ طیر تو ہے لیکن اسود نہیں، اور کالا کپڑا اسود ہے طیر نہیں۔ یہ دونوں طرف سے مادہ افتراق اور مادہ جدائی ہیں۔ یہ دو کلیاں کہ جن میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، جب ان کی ایک نقیض بنا دیں، مثلا کہتے ہیں لا طیر اور لا اسود، تو ان دو نقیضوں میں کہ جن عموم خصوص من وجہ کی جو دو نقیضیں ہیں ان میں اب کیا نسبت ہوگی، تو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دو نقیضیں ہیں عموم خصوص من وجہ کی، ان میں جو ہے تباین جزئی ہوگا۔ تباین جزئی جو ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو تباین کلی کو بھی اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، اور تباین جزئی یعنی عموم خصوص من وجہ کو بھی اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں اپنے مصادیق میں تباین جزئی رکھتی ہیں، تو یعنی مراد یہ ہے کہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتی، صرف نظری کہ باقی ان موارد کے علاوہ دوسرے موارد میں جمع ہوتی ہیں یا نہیں۔
اگر دوسرے موارد میں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ عموم خصوص من وجہ ہوگا، لیکن اگر کہیں کہ ان موارد میں بھی جمع نہیں ہوتی اور ان کے علاوہ دیگر موارد میں بھی جمع نہیں ہوتی تو یہ ہو جائے گا تباین کلی۔ لیکن کیونکہ عموم خصوص من وجہ کی جب ہم دو نقیضیں بناتے ہیں تو ہر مثال میں عموم خصوص من وجہ فقط طیر اور اسود کے درمیان تو نہیں ہے، بلکہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جب ان کی اصل میں ہم دیکھتے ہیں تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، لیکن جب ان کی دو نقیض بنا دیتے ہیں تو ان کی دو نقیضوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ ان دو نقیضوں میں تباین کلی ہوتا ہے، نہ تباین جزئی۔ یہ جو طیر اور اسود والی مثال تھی کہ جن میں خود تباین جزئی یعنی عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، جب ان کی دو نقیضیں بنا دیں گے لا طیر اور لا اسود تو خود ان دو نقیضوں میں بھی عموم خصوص من وجہ ہی کی نسبت ہوگی، جس کو ہم کہیں گے یعنی تباین جزئی ہے کہ ایک مادہ میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے اپنے دونوں کے مصادیق اور وہ ہیں افراد ہیں کہ جن میں اپنے وہ افراد کے ساتھ اور مصادیق کے ساتھ خاص ہیں اور دوسرا عنوان ان پر صادق نہیں آتا۔ لیکن اگر طیر اور اسود سے ہٹ کر ہم جو ہے کوئی دوسری مثال لیں کہ جس کو مرحوم مظفر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حیوان اور لا انسان، کہ یہ جو حیوان اور لا انسان ہے یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس میں اگر ہم اصل میں دیکھیں حیوان اور لا انسان، یہ لا انسان ابھی کسی کی نقیض نہیں ہے، خود لا انسان کا عنوان کہ خود لا انسان کو جب حیوان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا گھوڑے میں جمع ہو جاتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے حیوان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، یہ دونوں عنوان حیوان اور لا انسان کے گھوڑے میں جمع ہو جاتے ہیں، گدھے میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ہر وہ حیوان کے جو انسان نہیں ہے اس پر یہ دونوں عنوان صادق آ سکتے ہیں۔ ہم نے مثال دی ہے گھوڑے کی کہ گھوڑا جو ہے حیوان بھی ہے لا انسان بھی ہے، لیکن جو خود انسان ہے اس میں کیا ہے، حیوان تو صادق آتا ہے لیکن لا انسان صادق نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گھوڑا انسان ہے وہ لا حیوان ہے، وہ حیوان تو ہے اس پر حیوان ہونا صادق آ رہا ہے لیکن لا انسان صادق نہیں آ رہا کیونکہ انسان ہے۔ یا اسی طرح حجر پر لا انسان کا عنوان صادق آ رہا ہے کہ لا حجر یعنی جو ہے وہ حجر جو ہے یہ پتھر لا انسان ہے لیکن حیوان نہیں ہے۔ تو بس یہ عام خاص من وجہ کی مثال ہے۔ اب اگر ان کی ہم نقیض بنا دیں، حیوان اور لا انسان کی ہم نقیض بنا دیں، یہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ حیوان اور لا انسان جو ہے اصل میں ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ مادہ اجتماع جو ہے مثلا فرس ہے، گھوڑا ہے، اور مادہ افتراق دو ہیں، ایک حجر ہے کہ جس پر میں لا انسان صادق آتا ہے لیکن حیوان صادق نہیں آتا، اور ایک خود انسان ہے کہ جس پر حیوان صادق آتا ہے لیکن لا انسان صادق نہیں آتا کیونکہ انسان ہے۔ اب جب ان کی نقیض بنا دیں گے تو انسان لا انسان کی نقیض ہو جائے گی خود انسان، اور حیوان کی نقیض ہو جائے گی لا حیوان۔ اب یہ جو لا حیوان اور انسان ہیں یہ ایسے ہیں وہ ہیں کہ جن میں تباین کلی ہے، باوجود ہی کہ اصل میں تباین جزئی عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، لیکن جب ہم نے ان کی دونوں کی نقیضیں بنا دی لا حیوان اور انسان تو یہ لا حیوان اور انسان جو ہے ان میں تباین کلی ہے، اور اس میں کسی بھی ایک مورد میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ لا حیوان ہو اور انسان ہو نہیں سکتا کہ ایک مصداق جو لا حیوان ہے وہ انسان نہیں اور جو انسان ہے وہ لا حیوان نہیں۔ کوئی بھی فرد لا حیوان انسان نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی فرد خود انسان لا حیوان نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ہے تو پھر لا حیوان نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ خود اصل میں جو نسبت تھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، لیکن جب اس کو ہم نے نقیض بنائی تو نقیض میں جو ہے وہ نسبت تباین کلی کی ہو گئی۔ لیکن بعض مثالیں جو ہم نے بیان کی اسود اور طیر کی کہ جب ان کی نقیض بنائے لا اسود اور لا طیر تو ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے نہ تباین کلی کی۔ اور عموم خصوص من وجہ میں کیا ہم کہتے ہیں کہ ایک مادہ اجتماع ہے اور دو مادہ افتراق ہیں یعنی جمع ہو جاتے ہیں۔ تباین کلی میں کوئی بھی فرد میں کسی بھی مصداق میں دونوں عنوان جمع نہیں ہوتے، لیکن عموم خصوص من وجہ میں جو ہے تباین کلی نہیں ہے بلکہ تباین جزئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، صرف نظر اس کے کہ بعض موارد میں جمع ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ عموم خصوص من وجہ میں بعض موارد میں جمع ہو جاتے ہیں اور جو تباین کلی ان میں بعض موارد میں بھی جمع نہیں ہوتے۔ تو بس کیونکہ مثالیں مختلف نوعیت کی ہیں کہ جب ان کی نقیض بنائیں تو نقیضوں میں یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت برقرار رہتی ہے یا
نسبت نہیں برقرار نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی فرد میں مادہ اجتماع نہیں ہے بلکہ تباین کلی ہے. تو کیونکہ اب مثالیں مختلف ہیں اور اس لیے ہم جو ہے ایک ایسے حکم کو بیان کریں کہ جو عموم خصوص من وجہ کی دو نقیضوں میں ایک حکم ہو، تو اس حکم کو کہتے ہیں تباین جزئی، کہ دو تباین جزئی عموم خصوص من وجہ کو بھی شامل ہے اور تباین کلی کو بھی شامل ہے. کہ جب تباین کلی ہے تو اس کے نیچے اس کے ماتحت تباین جزئی بھی ہے. ولو یہ کہ تباین جزئی جو ہے بعض موارد میں ہے اور دوسرے جو باقی مادہ موارد ہیں ان میں بھی اجتماع نہیں ہے، تباین کلی ہے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں تباین جزئی تو اس بات شے نفی معدہ نمی کند، ایک چیز کا ثابت کرنا دوسری چیز سے نفی نہیں کرتا. کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض مثالوں میں تباین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری مثالوں میں تباین نہیں ہے، ان میں بھی تباین ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مثال جو ہے ہو حیوان لا انسان کی، کہ جب ان کی ہم نقیض بنا دیں لا حیوان انسان، تو یہ جو لا حیوان انسان ہے ان میں تباین کلی ہے. لیکن اگر لا اسود اور لا طیر دیکھیں تو ان میں تباین کلی نہیں ہے بلکہ تباین جزئی ہے. تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو جب استدلال سے ثابت کریں گے، برہان سے ثابت کریں گے، تو پھر وہی طریقہ ہوگا طریقہ استقصاء یا طریقہ دوران و تردید. کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین جزئی ہے، تباین کلی بھی نہیں ہے، کہ ہم کہیں کہ ساری مثالوں میں تباین کلی ہے، اور عموم خصوص من وجہ بھی نہیں ہے کہ کہیں کہ سب مثالوں میں عموم خصوص من وجہ ہی کی نسبت باقی رہتی ہے اور تباین کلی نہیں ہے، بلکہ بعض میں عموم خصوص من وجہ ہے اور بعض میں تباین کلی ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ دونوں میں تباین ہے لیکن تباین جزئی ہے، کہ جو شامل ہو عموم خصوص من وجہ کو بھی اور تباین کلی کو بھی. تو جب ہم استدلال کریں گے تو فرض یہ کریں گے کہ اگر جو ہے یہ والا ہمارا دعویٰ اور یہ والا ہمارا جو ادعا ہے یہ صحیح نہ ہو کہ عموم خصوص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین جزئی نہ ہو، تو پھر جو ہے چاروں جو نسبتیں تھیں وہ بالخصوص ہونی چاہیے. یا تباین کلی ہو بالخصوص کہ جو تباین جزئی کو شامل نہ ہو، یا تباین جزئی ہو یعنی عام خاص من وجہ ہو فقط جو تباین کلی کو شامل نہ ہو، یا جو ہے عام خاص مطلق کی نسبت ہو یا تساوی کی نسبت ہو. جب ایک ایک کر کے ہم چاروں ان مفروضہ صورتوں کو، حالات متصورہ کو فاسد اور باطل قرار دے دیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں عام خاص من وجہ کی بھی نسبت نہیں ہے بالخصوص، تباین کلی کی نسبت بھی نہیں ہے بالخصوص، اور نہ تساوی اور عموم خصوص مطلق کی ہے، بلکہ تباین جزئی ہے جو شامل ہے تباین کلی کو بھی اور تباین جزئی شامل ہے عموم خصوص من وجہ کو بھی. تو تیسری جو الثالث، یہ جو نسب اربع کی نقیضوں کی نسبت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب دو کلیوں کی نقیض بنائیں تو دو کلیوں کی نقیض میں کون سی نسبت ہوگی. تو بیان کرتے ہیں نقیض العام والاخص من وجہ متباینان تباینا جزئیا. کہتے ہیں دو نقیضیں جو ہیں عام خاص من وجہ کی، ان کی عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین کی نسبت ہوتی ہے، لیکن تباین متباین ہوتی ہیں تباین جزئی کے طور پر، یعنی ان میں جو ہے تباین جزئی پایا جاتا ہے. معنی کیا ہے تباین جزئی کا، اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ معنی تباین الجزئی، تباین جزئی کا معنی یہ ہے کہ عدم الاجتماع فی بعض الموارد، کہ بعض موارد میں دونوں جمع نہیں ہوتے. ہم نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، باقی بعض میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں، اس سے ہم نے صرف نظر کرنا ہے. اگر باقی بعض میں جمع ہو جاتے ہیں تو عموم خصوص من وجہ، اور اگر باقی بعض میں جمع نہیں ہوتے تو تباین کلی. لیکن ہماری نظر اس باقی موارد کی طرف نہیں ہے کہ جس میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہماری نظر فقط ان موارد میں ہے کہ جن میں یہ اجتماع نہیں کرتے. بس معنی ہے تباین جزئی ہے کہ عدم الاجتماع فی بعض الموارد، کہ بعض موارد میں دونوں جمع نہیں ہوتے. ما غض نظر عن الموارد الاخرى، صرف نظر کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے. غض یعنی آنکھ کا بند کر لینا، چشم پوشی کرنا، کہ چشم پوشی کرنے کے ساتھ باقی موارد سے، کہ باقی موارد جو ہیں موارد اخرى ان سے چشم پوشی کر رہے ہیں. سواء کان یجتمعان فیہا، خواہ یہ دونوں عنوان، خواہ یہ دونوں جو نقیضیں بنائی ہیں یہ دونوں ان باقی موارد میں جمع ہو جائیں، کہ جیسے عموم خصوص من وجہ میں جمع ہو جاتی ہیں. اولا، یا جمع نہ ہو، کہ جیسے تباین کلی میں جمع نہیں ہوتی، نہ ان موارد میں جمع ہوتی ہیں نہ باقی موارد میں، موارد اخرى میں دونوں یہ نقیضیں جمع ہوتی ہیں. لیکن ہم نے جو ان سے صرف نظر کرنا ہے، خواہ باقی موارد میں یہ دونوں جمع ہو جائیں یا جمع نہ ہو. فَيَعُمُّ، پس یہ تباین جزئی کا عنوان جو ہے یہ عمومیت رکھتا ہے، شامل ہے. فَيَعُمُّ
اور تباین الکلیہ تباین کلی کو بھی شامل ہے، عمومیت رکھتا ہے تباین کلی کو بھی، والعموم والخصوص من وجہین اور عموم خصوص من وجہ کو بھی شامل ہے۔